الصلاة خير من النوم۔ پیارے دوستو، اکثر اوقات ہم اپنے پیروں پر خود ہی کلہاڑی مار رہے ہوتے ہیں اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا کہ ہم اپنے ساتھ خود ہی ظلم کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد رہے کہ ہم اپنے گھروں میں بہت سے ایسے کام کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے گھروں سے برکت کو ختم کرنے کا سبب بنتے ہیں اور ہمیں ان کے بارے میں پتہ بھی نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ شکوے اور شکایتیں کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں بے برکتی ہے، بے سکونی ہے، تنگیوں کے ڈیرے ہیں۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسلامک تعلیمات کی روشنی میں 10 ایسے کاموں کے بارے میں بتائیں گے جو کام ہمارے گھروں میں برکت کو ختم کرنے والے ہیں۔ اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا تاکہ آپ کو معلوم ہو سکے کہیں آپ بھی ان کاموں میں سے کوئی کام تو نہیں کر رہے۔ یہ 10 کام کون کون سے ہیں، اس حوالے سے ہم آپ کو مکمل تفصیلات بتائیں گے، لیکن پیارے دوستو اس سے پہلے کہ آپ کو معلومات کے سمندر میں لے جایا جائے، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن وقت پر ملتی رہے۔ میرے دوستو، بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب۔ یاد رہے، انسان کی زندگی میں برکت ہو تو انسان کی زندگی بڑی پرسکون گزرتی ہے، اور اگر انسان کی زندگی میں برکت نہ ہو تو انسان کے پاس سب کچھ ہونے کے بعد بھی انسان کو یہ محسوس ہوتا ہے جیسے اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس کی زندگی میں سکون نہیں ہوتا۔ اس لیے چاہیے کہ زندگی میں ایسے کاموں سے بچا جائے جو انسان کی زندگی سے اور انسان کے گھر سے برکت کو ختم کر دیتے ہیں۔ آج جن 10 باتوں کے بارے میں ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں، انہیں غور سے سنیں اور ان کاموں سے بچیں تاکہ ان کی وجہ سے آپ کا گھر بے برکتی سے بچ سکے۔ آئیے آپ کو ان 10 کاموں کے بارے میں بتاتے ہیں۔ نمبر 1 ہے اندھیرے میں کھانا کھانا۔ یاد رہے، اندھیرے میں کھانا کھانا شیطان کا کام ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ روشنی میں کھانا کھائے، کیونکہ اندھیرے میں کھانا کھانے میں ایسی چیزیں گر سکتی ہیں جو نقصان کا باعث بن سکتی ہیں، اور یہ نہ صرف کھانے والوں کے لیے پریشانی کی سبب بن سکتی ہے بلکہ اس سے پورے گھر کو بھی پریشانی ہو سکتی ہے اور یوں کھانا بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ اور یاد رہے، جس گھر میں کھانا ضائع کیا جاتا ہے اس گھر میں پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ نمبر 2 پر رات کو جھاڑو دینا اور کپڑے دھونا۔ یہ دن کے کام ہیں، رات کے نہیں۔ اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں کہ میں نے رات کو سکون کے لیے پیدا کیا اور دن کو کام کے لیے بنایا۔ اس لیے چاہیے کہ دن کے کام دن میں ہی کرنے چاہیے۔ جب دن کے کام رات میں اور رات کے کام دن میں کیے جائیں گے تو گھر میں پریشانی آئے گی۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ مجبوری میں تو شام کو یا رات کو جھاڑو لگایا جا سکتا ہے۔ مثلاً کسی وجہ سے گھر میں گندگی ہو گئی ہو تو جھاڑو لگا سکتے ہیں، لیکن رات کے وقت جھاڑو لگانے کی عادت نہیں بنانی چاہیے۔ نمبر 3 پر جو کام ہے وہ ہے پھونک سے چراغ بجھانا۔ یاد رہے، چراغ کو پھونک مار کر بجھانے سے منع کیا گیا۔ جب کبھی چراغ کو بجھانے کی ضرورت پڑے تو اس کو ہاتھ کی ہوا سے یا کسی اور طریقے سے بجھانا چاہیے، نہ کہ منہ سے بجھانا چاہیے۔ اس کام کو بھی بے برکتی کا باعث بتایا گیا ہے۔ نمبر 4 پر جو کام ہے وہ ہے جھوٹ بولنا۔ یاد رہے، جو شخص بات بات پر جھوٹ بولتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، اور جس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو اس شخص کے گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور جب رحمت کے فرشتے نہیں آتے گھر میں تو گھر سے برکت ختم ہو جاتی ہے اور گھر میں پریشانیاں اور بے برکتی آتی ہے۔ نمبر 5 پر ہے قبرستان میں باتیں کرنا اور ہنسنا۔ یاد رہے، قبرستان میں جا کر دنیا کی باتیں نہیں کرنی چاہیے بلکہ قبرستان میں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے اور قبر کو دیکھ کر اس سے عبرت حاصل کرنی چاہیے کہ ایک دن ہمیں بھی یہیں آنا ہے اور اسی طرح قبر کے پیٹ میں سو جانا ہے۔ یاد رہے، قبرستان میں جتنی دیر بھی رہیں تو چاہیے کہ قرآن کی تلاوت کریں اور ذکر و اذکار کریں اور قبرستان والوں کے لیے ایثار ثواب کریں۔ اور نمبر 6 پر جو کام ہے وہ ہے دل اور دماغ میں برے خیالات رکھنا۔ یاد رہے، برے خیال کا آنا انسان کے بس میں نہیں، لیکن خود سے برا سوچنا اور ایسے خیالات کو اپنے دماغ میں رکھنا
ٹھیک نہیں ہے۔ ایسے خیالات سے انسان کو اپنی جان چھڑانی چاہیے، اور کہا جاتا ہے کہ جب بھی برا خیال آئے تو لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنا چاہیے، یوں شیطان بھاگ جاتا ہے اور دل و دماغ سے برے خیالات بھی نکل جاتے ہیں۔ نمبر 7 ہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانا۔ یاد رہے کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے چاہیے، یہ ہمارے پیارے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے اور گھر میں اور رزق میں برکت کا سبب ہے۔ اگر کھانا کھانے سے پہلے ہاتھ نہیں دھوتے تو گھر میں بے برکتی آئے گی اور ہمارے رزق سے برکت ختم ہو جائے گی۔ اس لیے چاہیے کہ کھانے سے پہلے اور بعد میں ہاتھ دھونے کا اہتمام کیا جائے۔ یاد رہے بغیر ہاتھ دھوئے کھانا کھانے سے ہاتھوں کا میل کچیل بھی پیٹ میں چلا جاتا ہے، جو نہ صرف بیماریوں کی وجہ بنتا ہے بلکہ گھر کے اندر پریشانیاں بھی آتی ہیں۔ نمبر 8 یہ ہے کہ ماں باپ کو ستانا۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تمہارے ماں باپ بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کے ساتھ نرمی سے بات کرو اور انہیں اف تک نہ کرو، یعنی انہیں ذرہ برابر بھی پریشان نہ کرو۔ ان کا اپنے اوپر احسان یاد رکھو کہ تمہاری پرورش کے لیے انہوں نے کیسی پریشانیاں برداشت کی ہیں۔ اس لیے جس گھر میں والدین کو ستایا جاتا ہے، والدین کی نافرمانی کی جاتی ہے، تو برکت اس گھر سے اٹھ جاتی ہے، اس گھر میں بے برکتی اور پریشانی آتی ہے۔ یاد رہے ماں باپ کو جب ستایا جائے گا تو ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی، اور جب ماں باپ کے دل سے بد دعا نکلے گی تو پھر ایسا شخص کبھی بھی خوشحال نہیں رہ سکتا، اس کی زندگی میں پریشانیاں ہی پریشانیاں آتی ہیں۔ یاد رہے جس طرح سے والدین کی دعاؤں سے انسان کی زندگی میں برکتیں آتی ہیں، اسی طرح سے ان کی دعاؤں سے برکتیں بھی ختم ہو سکتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اپنے والدین کی قدر کریں۔ نمبر 9 پر جو کام ہے وہ ہے گھر میں مکڑی کا جالا چھوڑنا۔ یاد رہے جس گھر میں مکڑی کے جالے چھوڑے جاتے ہیں اور صفائی کا خیال نہیں رکھا جاتا تو ایسے گھر میں بھی بے برکتی ہوتی ہے۔ اس لیے چاہیے کہ گھر سے مکڑی کے جالوں کو صاف کیا جائے۔ نمبر 10 ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا، یعنی کھانا کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہ کرنا، یہ بھی گھر سے برکت کو ختم کر دیتا ہے۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود فرماتا ہے کہ اگر تم میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو میں ان میں اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو اللہ کا عذاب بڑا سخت ہے۔ اس لیے ناشکری سے بچنا چاہیے۔ اگر اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی جائے گی تو گھر سے برکت چلی جائے گی اور گھر میں اللہ کی ناراضگی آ جائے گی، جس کی وجہ سے بے برکتی اور پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ پیارے دوستو، یہ تھے وہ 10 کام جو گھر میں بے برکتی کی وجہ بنتے ہیں، اور یاد رہے کہ جہاں ان کاموں سے بچنے کی ضرورت ہے تو وہیں پر یہ بھی ضروری ہے کہ ایسے کام کیے جائیں جو گھر میں برکت کی وجہ بنے، جن میں سب سے زیادہ اہم نماز کی پابندی ہے۔ ہمارے گھر کا ہر شخص نماز پڑھنے والا ہو، اس کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا ہو، اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے اپنے آپ کو دور رکھیں اور استغفار کی کثرت کی جائے، اور گھر میں اللہ تعالیٰ کے احکام اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کیا جائے، تو پھر دیکھیں کہ کیسے گھر کے اندر برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں۔ تو پیارے دوستو، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین اللہم آمین۔ پیارے دوستو، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو دل سے لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ثواب کی نیت سے ضرور شیئر کریں، اور مزید ایسے ہی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ مجھے دیجیے گا اجازت، اللہ حافظ۔